السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو زندگی بنائی ہے، یہ زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ اس زندگی کے اندر اس کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں تو بہت ساری دفعہ غم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ دونوں حالات مومن کے لیے بڑے اچھے ہیں اگر مومن ان پر صحیح ثابت ہوتا ہے تو۔ ہم کو جب خوشیوں کے بعد پریشانیاں ملتی ہیں تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے والد آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کو جنت میں رکھا۔ اب جنت میں ان کو خوشیوں سے نوازا کیا، بہت ساری عظیم ترین نعمتیں دی گئیں، ہر طرح کے غم، تکلیف، پریشانی سب سے بچا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ایسا ہوا کہ ان کو جنت کی وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خوشیاں ان سے چھین کر ان کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو خوشی کے بعد غم کا ملنا یہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ اس دور میں اگر آدم علیہ السلام نے صبر کا راستہ اپنا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو آج میری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں اس طریقے کو ہم اپنائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یقیناً تکلیف کے بعد اللہ نے آسانیاں رکھی ہے، یقیناً پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو جو ہم تک پریشانی آ گئی، ہو سکتا ہے ظاہر میں کہ پریشانی بہت بڑی ہو، اور بالخصوص اس وقت جب کہ یہ پریشانی ہم کو ہماری زندگی میں پہلی دفعہ پہنچی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑی لگتی ہے، لیکن اس پریشانی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے اس اعلان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ جو تکلیف آئی وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کے بعد اللہ نے اس سے بہترین آسانیاں رکھی ہوئی ہے۔ اب سمجھنا ہے تو مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نبی کا پورا واقعہ ایک سورہ کے اندر بیان کیا، وہ سورہ ہے سورہ یوسف، اور نبی ہیں یوسف علیہ السلام۔ دیکھیں ان کا بچپن کتنا پیارا تھا، والدین کے لاڈلے تھے، سب سے زیادہ لاڑ پیار محبت ان کو اس وقت میں حاصل ہو رہا تھا، لیکن جیسے تھوڑے وہ لڑک پن کی عمر کے ہوئے تو ان کے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ ان کا وہ لاڑ، وہ پیار، وہ محبت، وہ عیش و آرام سب ان سے ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوگی ان کے لیے کہ جنگل کے اندر ایک کنویں میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ آج جو تکلیف مجھے، آپ کو یا ہم لوگوں کو پہنچتی ہے، ان تکلیفوں کو ذرا اس سے میچ کر کے دیکھیں تو کچھ بھی ہم کو ایسا نہیں لگے گا کہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ تکلیف آ رہی ہو۔ وہ کتنی بڑی تکلیف تھی کہ جنگل میں جہاں کچھ کھانے کو نہیں، کوئی رہنے سہنے کو جگہ نہیں، کوئی رات گزارنے کو جگہ نہیں، جنگل میں جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے اور بڑھے تو وہ جیل میں ڈال دیے گئے، ان کو بادشاہ نے خریدا اور کچھ دنوں کے بعد وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ لیکن اتنی بڑی لمبی پریشانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں آسانیاں لائی، اور اتنی اچھی آسانیاں اور اتنی خوشی آئی کہ وہ ایک بہت بڑے علاقے کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ تو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تکلیفیں ہم سے ہماری خوشیاں چھیننے کے لیے نہیں بلکہ اور بڑی خوشی عطا کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ ہم کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے ان نبیوں کی زندگی دیکھ کر۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے کہ اس کا ہر پہلو اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ان اصابتہ سراء شکر، کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وکان خیر اللہ، تو وہ خوشی کی بات اس کے لیے خیر ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور جب تکلیف پہنچتی تو صبر کر لیتا ہے، تب وہ صبر بھی اس کے لیے خیر ثابت، وہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے صبر کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے علاوہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو، مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ توفیق یا یہ مقام جو ہے نصیب نہیں ہو پاتا۔ صبر کرنا ہے، بڑی پیاری چیز ہے صبر جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنا دو۔ اور صبر کب کرنا ہے؟ تکلیف پہنچے جب۔ ایسا نہیں کہ تکلیف پہنچ گئی ہم صبر کو چھوڑے ہوئے، بعد میں جب دھیرے دھیرے غم ہلکا ہوا تو ہم کہ اب صبر کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھ کر بہت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کرنے کی تلقین کی تو وہ جھڑک دی، چلا دی، اس کو اتنا غم تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور اتنی پریشان تھی، اس نے چلا دی کہ جی آپ کون، آپ کو پریشانی ہوتی تب سمجھ میں آتا، اتنی جو بھی جملہ اس نے XYZ بولا۔ اس کے بعد میں جب اس عورت کو بتلایا گیا نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تجھ کو صبر کرنے کو کہہ رہے تھے، تو وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا میں صبر کرتی ہوں، میں آپ سے نہیں رہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو تب جب مصیبت آئی تھی تب کرنا تھا۔ تو ہم کو جب مصیبت آتی ہے تو صبر کریں، اور یاد رکھیں یہ مصیبت جو پریشانیاں جو آتی ہیں اس کے کسی بھی ٹائپ کی ہو سکتی ہیں، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، ہے نا، لیکن وہ چیز ہمارے لیے خیر ثابت ہو سکتی ہے، بھلی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کا حدیث نمبر 3090 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اللہ کے بندے کو ایک بلند مقام دیا جاتا ہے، یہ مقام جنت میں ہو یا دنیا میں ہو، جس طرح سے بھی ہو، اللہ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، نہیں حاصل کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے جسم کے ذریعے یا اس کے مال کے ذریعے یا اس کی اولاد کے ذریعے کوئی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر جب بندہ صبر کر لے تو اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ہمارے درجات کو، ہمارے مقام کو دنیا میں اور جنت میں بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑی پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے اللہ کوئی چھوٹی پریشانی بھی اپنے ایک بندے کو دے دیتا ہے، کیونکہ چھوٹی پریشانی بڑی پریشانی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس چھوٹی پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی روک لگا دیتا ہے کہ بندہ آگے بڑی پریشانی میں قدم نہ رکھ پائے۔ ایک حدیث اور ہے، وہ ہمارے دل کو بڑی سکون پہنچانے والی ہے اگر ہم ایمان کے نظریے سے اس کو سنیں اور سمجھے تو۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2396 ہے۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک کی حدیث میں موجود ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے یا بندی کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کی کوتاہیوں کی، غلطی کی یا اس سے ہونے والے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جلد سے جلد دے دیتا ہے۔ اب وہ سزا کس طرح کی ملتی ہے؟ اس کے جان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مالی اعتبار سے وہ پریشان کر دیا جاتا ہے، یا اس کا جو ہوتا ہے نا اس کی اولاد کے ذریعے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کسی بھی طرح اس کو پریشانی میں ڈال کر، تکلیف دے کر وہ اس کی غلطیوں کی سزا اس کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ ایسا کب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو گیا، خوش ہو رہا ہے تو اس کی تکلیف کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو فرمایا اس بندے کو اس کے گناہ کے ساتھ آزاد چھوڑ دیتا ہے، اس کے گناہ کی کوئی تکلیف اللہ اس کو اس زمین میں نہیں دیتا، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہوں کی پوری سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ حدیث پہ بھی غور کیجئے، یہ حدیث پہ غور کیجئے۔ تو تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں آ جاتی ہیں، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اگر ہم اس پر صبر کر کے دکھائیں تو۔ یہ ہماری نیکیوں اور ہمارے درجات کو، ہمارے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بنا کر کتنا اونچا مقام دیا۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، آپ غور کیجئے کہ ان کے 3 بیٹوں کا ایک کے بعد ایک انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا ہوا، تھوڑا سا اس کا بڑا ہوا کہ اس کا انتقال ہوا، دوسرا ہوا، کچھ ہی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا، تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، کچھ ہی دنوں میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنے غم کے پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ رہے ہوں گے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا۔ یہ صبر بولنے کے لیے لفظ بڑا آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے، لیکن عمل کر لینے کے بعد جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بدلہ بہت پیارا ہے۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بہترین بدلہ ملنے والا ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اس کو تصور میں اور اپنی زبان میں لا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم صبر کو اپنائیں اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔